چینل چلنے کے بعد ٹی وی خرید کے گھر میں لا کے رکھیں. ہم تو یہ تریاق ان مریضوں کے لیے لے کر آئے ہیں جن کو ایڈز کینسر لگ چکا ہے. جو گھر بچے ہوئے ہیں اللہ بچائے اور اللہ پاک رکھے ان گھروں کو مزید ان فتنوں سے. لیکن جو گھر شرک کی دلدل میں یہاں اس حلق تک پھنس چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس کیا انتظامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بھی یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اور میرے پاس وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، شیخ نے کہا اس وقت واجب ہے امت کے علماء پر، وہ کتاب کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کا نام لے کر شیخ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے تو دعوت توحید پہنچائیں. میرا موقف کب تبدیل ہوا یہ بھی ایک سوال ہے. میں اسلام آباد سعودیہ سے جب واپس چلا گیا تو اسلام آباد میں تھا G11-2 کی مسجد میں، اور ایک بوڑھے بزرگ آدمی باشرہ مواحد سلفی پکے دیندار، ان کی دینداری کا اندازہ کر لو کہ وہ ٹانگوں سے گھٹنوں سے معذور، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے آ کر نماز پڑھتے تھے اور صف اول کے نمازی. ایک دن میں بیٹھا ہوا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آج کیوں ٹیلی ویژن پر یہ مسئلہ یوں سنا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ، جب اس 5 وقت کے اہل حدیث نمازی کے گھر میں کیوں ٹیلی ویژن کا زہر پہنچا ہوا ہے تو پھر بچے گا کون سا گھر؟ تو ہم ان بیماروں کے لیے یہ تریاق لے کر آئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس جدوجہد کو قبول فرمائے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی مرحوم و مغفور لکھتے ہیں، پہلی بات آپ کے اور میرے پاس کیا علم ہے کہ وہ مرحوم جن پر رحم کیا جا چکا، مغفور جن کو معاف کیا گیا، وہ معاف بھی ہو گئے، ان پر رحم بھی ہو گیا. آپ کے اور میرے پاس اس کی کوئی دلیل؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے. کسی کے بارے میں کہا، میں مودودی صاحب کا نام نہیں لے رہا، کسی اینی ون کسی کے بارے میں کہا جائے تو یہ کہا جائے اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان پر رحم کرے. یہ کہنا جائز نہیں کہ آپ اسے کہو یہ مرحوم بھی ہے اور یہ مغفور بھی ہے. کن حالات میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے؟ جو حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعف واضح ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے لیے قبول کرنے کے لیے صحیح احادیث کا ذخیرہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے. کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے. اگر ایک حدیث کسی ضعیف سند کے ساتھ آتی ہے اور وہ حدیث کسی صحیح سند کے ساتھ آتی ہے تو ہم صحیح سند والی روایت کو قبول کریں گے. اگر ضعیف کی کئی اسناد ہیں، کئی روایات ہیں اور ہر روایت اس کی ضعیف ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. براہ کرم آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، کیا ہم ضعیف احادیث پر عمل کریں؟ نہیں، ہماری دعوت صحیح احادیث کو ماننے کی دعوت ہے. کیا نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے؟ ایک عرصے تک یہ وہی بات ہے ویڈیو کی، تو بالکل نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے. میں نے آپ کو مفتی اعظم سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنایا، اور اس وقت جتنا یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے وہ آپ صرف آدھے گھنٹے کے لیے کسی کے گھر بیٹھ کے کیوں چینل کو دیکھ لو. اس آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ کے پلے میں ایمان ہے تو آپ اس کفر اور شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. آج اچانک ہم نے اس کا بٹن دبایا اور اس میں پہلی آواز یہی پڑی، اس نے کہا سوال کرنے والے نے کہ میرے گھر میں صبح صبح بڑی خوشبو ہوتی ہے. کہا وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ روحوں کے آنے جانے کی خوشبو ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ بد عقیدہ کتنے لوگوں نے سنا، اور جو جاہل ہیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی. ہم بھی اس کو کیو ٹی وی مانتے ہیں، قرآن ٹی وی نہیں. کیو ٹی وی سے مراد قبر پرستی کا ٹی وی، یہ قبروں کی پوجا کی دعوت دینے والا ہے. کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ آپ کی بہن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے نہیں ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اپنی بہن اور بہنوئی کا ان پہ کوئی قرض ہے یا وہ زکوٰۃ لینے کے قابل اس لسٹ میں ہیں تو دیے جا سکتا ہے.
اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائی، اس بیل کو تبدیل کر لو، یہ حرام ہے، یہ موسیقی ہے، یہ گناہ ہے، اور خاص طور پہ جب یہی بیل مسجد کے اندر بجے گی تو گناہ مزید بڑھ جائے گا۔ اپنے موبائل کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور صرف وہ بیل رکھو جو سادہ ہو، جس میں ساز نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا، یہ ساز دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ اگلے آپ 19 تاریخ کو آئیے، 19 تاریخ کا بھائی نے اعلان کیا ہے، آپ اس کو آئیے، ہم ان کی کتابوں سے عقائد آپ کو سنائیں گے، پھر فیصلہ دے دینا۔ جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے اور شرک اکبر ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور شیعت شرک اکبر کرتی ہے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن و حسین کو اللہ والا مقام دیتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ جس کے عقیدے میں شرک اکبر آ جائے وہ دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اللہ ہو کا ذکر کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جبکہ اس کا اظہار دل میں ہو؟ یہ شاید اس قرآن میں ہو جو امام غیب کے پاس ہے، جو ہمارے پاس قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے اس میں ہے اللہ ہو کا ذکر، صرف اللہ ہو، اور پھر یہ اس کی ٹونز بدلتی رہتی ہیں، اللہ ہو اللہ کا الف سمجھ آئے گا اور ہو کی واو سمجھ آئے گی، اللہ ہو۔ پھر جس طرح انہوں نے بھائی نے کہا کہ اس کا اظہار دل میں ہو، یہ ترقی کرتے کرتے لائٹیں بند ہوتی ہیں اور پھر اس کا ضرب دل پہ لگائی جاتی ہے، پھر سانس سے، اور بالآخر انسان کا دماغ ایسا پھرتا کہ مینٹل ہو جاتا ہے۔ میں خود ایک مرتبہ دعوت اسلامی ہے، ہمارے سبز پگڑی والے طوطے جو ہیں، ان کا مینار پاکستان میں اجتماع تھا اور میں خود وہاں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے واقعہ ہے، دیکھا میں نے۔ الیاس قادری صاحب آئے، انہوں نے لائٹیں بند کی اور مینار پاکستان سے مدینہ کا سفر شروع کیا، تصوراتی ایئر لائن پر بغیر ٹکٹ کے، اور بالآخر مدینہ پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے ذکر کروایا المدینہ، چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ اب ذکر کرتے 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 وہ سر ماریں گے نا جب آپ، اچھا بھلا صحت مند آدمی 10 مرتبہ سر مارے تو گھومتا ہے، اور جس طرح وہ سر مرواتے ہیں بس پھر وہ گھومتے ہیں، اور گھومتے گھومتے پھر کھڑے ہو کر ڈانس شروع ہوتا ہے۔ واللہ ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا اور وہ المدینہ چل مدینہ کا ذکر کر رہا، اور ایسا اس کا سر گھوما، اس نے دوڑ لگائی اور میں نے مکہ بنا لیا، میں نے کہا یہ آئے صحیح میرے پاس، یہ آئے گا میں اس کی پسلی میں ماروں گا۔ اور وہ جب آیا، ٹینٹ کی رسی لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے سینے تک، یہاں تک، وہ دوڑا انتھا ہوا بیچارہ، چکر چڑے میں میٹر ہوا ہے، آیا تو اس کے یہ لگی، اس نے الٹی کلبا دی، کھائی، نیچے گرا، کہتا آئے مدینہ۔ تو یہ سارے ڈرامے صوفیت کے ذکر نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، بلکہ یہ ہندوؤں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں جس کے اوپر ہم نے اسلام کی چادر چڑھا لی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے آپ تمام کا اور شیخ فضیلت شیخ توصیف الرحمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرات، یہ بات آج کسی سے مخفی نہیں کہ اس وقت دین اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں دشمنان اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پرزور مہم چھیڑے ہوئے ہیں، وہیں کچھ مسلم فرقے اسلام کی تعلیمات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ شرک و بدعات سے لے کر اندھی تقلید، پیر پرستی، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، آستانہ پرستی اور اوہام و خرافات، تعویذ گنڈوں کی تعلیم و تلقین پورے زور شور سے